7:12 اور ہماری فلائٹ یہاں سے ڈیلٹا کی فلائٹ جو تھی وہ ذرا دیر سے نکلی اور وہاں تھوڑی دیر سے پہنچی. پی آئی کی فلائٹ نیو یارک سے تھی تقریباً 9:05 پر. ہم 8:10 پہ اس کے کاؤنٹر پہ پہنچ گئے اور جب وہاں ان کو بولا کہ بھائی ہماری فلائٹ ہے, انہوں نے بولا کہ آپ کی وہ سیٹ دے چکے ہیں کسی کو اور فلائٹ فل چل رہی ہے. اور اس وقت وہاں اور بھی پبلک تھی جن کو وہ ٹکٹ دے تھے اس وقت, اور ہم کو ریفیوز کر دیا. پھر ہم کو اپنا ہوٹل لینے کی بات کر رہے تھے, ہم لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ ہوٹل نہیں دے سکتے. ڈیلٹا والا سے گئے. میرے ساتھ 2 بندے اور بھی تھے جو یہاں سے شکاگو سے گئے تھے, ان سب کو منع کر دیا کہ بھائی آپ کو ہم دے نہیں سکتے. پھر ہم لوگ 3 بندے جو ہے اپنے طور پہ ہم لوگوں نے ہوٹل کا بندوبست کیا اور ہم لوگ کو فرسٹ نائٹ کے $180 دینے پڑے کیونکہ ہم 3 بندے تھے. آپ تینوں کو ریفیوز کر دیا تھا؟ ہاں, تینوں کو ریفیوز کیا تھا. ہم لوگ تینوں نے وہاں ایئرپورٹ کے بعد 10-15 میل دور کئی وہ ہوٹل میں رکے تھے جہاں ہم لوگ تینوں بندوں کو ہمیں $80 بھرنے پڑے. ہم لوگ نے $60 شیئر کیا اس وقت, اور دوسرا بندہ تھا وہ تو چلا گیا نیکسٹ ڈے شکاگو پہ. اور پھر ہم 2 بندے رہ گئے تھے تو ہم نے $150 $35 ایچ پے کیے تھے نیکسٹ 3 days ہے. ہم لوگ وہاں 4 رات رکے تھے. اور اس کے علاوہ جب ہم ٹکٹ واپس لانے کے وہاں تو مجھے $125 چارج کیے. بولے کہ آپ کی جو کلاس کی ٹکٹ تھی وہ اویلیبل نہیں ہے اور نیکسٹ کلاس کی جو $125 مجھے ایکسٹرا لے لیا. تو وہاں تو کوئی پوچھنے والے بھی نہیں تھا, نہ ایئرپورٹ پہ نہ اس کے آفس میں. ہم لوگ منڈے گئے تو پورا دن منڈے کو بیٹھے رہے اور ان کے کمپیوٹر بھی ڈاؤن تھے, کوئی جواب ہی نہیں دے رہا اس کی طرف سے آفس میں. اور نیکسٹ ڈے پھر واپس گئے تو پتہ چلا کہ ہماری یہاں سیٹ ہو گئی ہے وینسڈے کی. وہ فلائٹ تھی 7:22 وینسڈے کو, پی کے 7:22. اس میں پھر ہمارا جو ہے وہ واپس ری بک ہوئی تھی. تو آپ تو یہ تو تھوڑے تنگ آ گئے تھے. وہاں کوئی جواب دے ہی نہ تو کوئی جواب نہیں دیتا اور آفس میں بھی کوئی صحیح جواب. آپ لوگوں کو تقریباً 3 دن وہاں پہ اسٹے کرنا پڑا. ہاں, ایک بندہ چلا گیا, ایک بندہ واپس چلا گیا. بولو وہ 4 دن, جب 2 بندے تھے وہ رکے 3 دن, 4 نائٹ اسٹے کیا ہم لوگوں نے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ کا اتنا خراب ایکسپیرینس رہا پی آئی اے کا یہ, کیا آپ نیکسٹ ٹائم پی آئی سے ٹریول کرنا پسند کریں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کبھی ٹریول نہیں کروں گا بھائی. فرض کریں اگر یہ پرابلمس سالو ہو جائیں تو پی آئی اے کے لیے آپ کا امپریشن کیسا رہتا ہے؟ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ میں جب پی آئی میں جانے کے چکر میں تھا شروع میں, تو مجھے میرے دوستوں نے منع کیا تھا کہ پی آئی مت لینا, بہت پرابلم میں آ جاؤ گے. اور میں نے بولا نہیں, اپنی ایئر لائن ہے, اپنے ملک ایئر لائن ہے, تو میں نے لے لیا. آپ تو کان پکڑتا ہوں بھائی, میں کبھی نہیں لوں گا ایئر لائن. عبدالرشید صاحب, جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے اس کو سن کر واقعی میں بہت دکھ ہوا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ کسی اور پاکستانی کو نہ کرنا پڑے, اور اس کے لیے ہم پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ ہر سطح کے لیڈروں کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کریں گے, اور ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک پی آئی کی سچویشن بہتر نہیں ہو جاتی ہے. یا پلیز آپ جو ہیں پی آئی کے ایم ڈی تک وہاں تک بات پہنچائیں, ان کو بولنا کہ سروس بڑی خراب ہو گئی ہے بھائی یہاں کی, آپ ان کو چھوڑیں گے اور اس سے آگے بات پہنچے گی انشاءاللہ. اچھا رشید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. تو یہ تھا رشید صاحب کا انٹرویو, ہمارے پیارے بھائی جو پاکستان ٹریول کر رہے تھے شکاگو سے. ان کو اتنی ساری مشکلات پیش آئیں. تو عزیز صاحب, آپ یہ بتائیے, کیا اس کو سننے کے بعد کیا آپ یا کوئی بھی اور پاکستانی پی آئی سے ٹریول کرنا پسند کرے گا؟ جبران, بات یہ نہیں ہے کہ کسی ایک رشید بھائی تو بیچارے انہوں نے رپورٹ کیا, کسی نے سنا, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے جو ہے وہ ان کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ اپنے جاننے والوں کو سیٹیں دینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یہاں بات یہ نہیں ہے کہ ہم پی آئی سے سفر کریں یا نہ کریں, یہ تو ایک رہی الگ بات, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ان نااہل لوگوں کو جو نان پروفیشنل طریقوں پر اس ایئر لائن کو چلا رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو مسائل کی چکی میں پیس رہے ہیں, کیا انہیں ہم یہ سب کچھ کرنے دیں؟ اور کیا ہم انہیں ایسا کرنے سے روک سکتے ہیں یا روک ہی نہیں سکتے؟ یہ تھا مسئلہ جو ہر پاکستانی کو دنیا کے پی آئی کے نیٹ ورک پر ہر جگہ سے چلنے والی فلائٹ کے حوالے سے
اپنے ہی مسافروں کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ میں نے پچھلا جو آپ کو واقعہ بتایا UAE کا دبئی سے، ایک بوڑھا آدمی جس کی تقریباً 65 سال کے قریب عمر بن رہی تھی، جو ہمارے ساتھی نے وہاں سے ہمیں بتایا، تو کیا حشر تھا اس کا، اور 80,000 روپے اسے پاکستان میں لوٹ لیے گئے. ایک مسئلہ تھوڑی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایئر لائن کسی والد کی محترم کی جاگیر نہیں اور نہ ہی کسی وڈیری کی زمین ہے. تو یہ سب کچھ کیسے صحیح ہوگا؟ حل بھیجنے کے لیے ای میل کیجیے، قلم اٹھائیے، خدا را قلم اٹھائیے، آرگنائزیشن کے پتے پر خط لکھیے اور ہماری آواز سے آواز ملائیے. میں آپ لوگوں کو ای میل ایڈریس بتاتا چلوں. ای میل ایڈریس ہے chicago@overseaspakistanis.org. ونس اگین دا ای میل ایڈریس از chicago chicago@overseaspakistanis.org. اس پہ آپ لوگ ای میل کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ میل بھی کر سکتے ہیں، ہارڈ میل، USB میل ایکسکیوز می. اس کا ایڈریس ہے اوورسیز پاکستانیز، PO باکس 4383 شکاگو الینوائے 60680. اب ہم آپ کو ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کرتے ہیں، تو دیکھیے گا اور پھر کمپیئر کرتے ہیں. یہاں پہ یہ جائزہ، یہ جو مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ملک ہے، ہم اس کی ایئر لائن کے کمپیئر کریں گے تمام دوسری ایئر لائنوں سے دنیا کے. ہم آپ لوگوں کو یہ بات بالکل بتانا چاہتے ہیں شروع میں کہ ہم اور ہماری آرگنائزیشن جو ہے، ہم پاکستان میں اور پوری دنیا کے تمام مذاہب کو ماننے والوں کو ایک سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کے اوپر فنگرس پوائنٹ کریں یا کسی کی ڈسرسپیکٹ کریں. یہاں پہ ڈسرسپیکٹ کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. یہ پیورلی کمپیریزن ہے، اور میرے خیال سے ایک اچھا کمپیریزن ہے. اسرائیل کی ایئر لائن اپنے مسافروں کو جو ان کے چیکنگ کاؤنٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں جیسے PI کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ لائن لگاتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل کی ایئر لائن آپ یہاں اوہر جا کے دیکھ لیجئے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے آرام سے اپنے سامان کے ساتھ، اور چیک ان شروع کرنے سے ذرا سا پہلے ایسا ہوتا ہے کہ وہ لائن نہیں لگاتے، وہ کاؤنٹر کے سامنے نہیں جاتے، بلکہ مزید 2 یا 3 تو کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں، 6 یا 8 چھوٹے چھوٹے روسٹرم ٹائپ پورٹیبل روسٹرم لے کر، جسے ٹیبل کہہ لیں، روسٹرم کہہ لیں، لے کر لوگوں کے سامنے، بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. کیا طریقہ ہے! اور وہیں پر ان سے ان کے ٹکٹوں کی چیک ان کرتے ہیں اور وہیں ان کا سامان لیتے ہیں، اور بیٹھے بٹھائے ان کو یہ تمام چیزیں کر دیتے ہیں، اور اس میں بالکل ٹائم نہیں لگتا. یہ تو بات رہی اسرائیل ایئر لائن کی. آپ بتائیے ایئر بلو پاکستان میں کیا حال ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. PI کو چھوڑیے، PI کو چھوڑیں، لیکن بائی دا وے PI کا ٹکٹ آپ اگر پاکستان میں ٹریول کر رہے ہیں کہیں، تو اس کو بتا چلوں کہ PI کا ٹکٹ مہنگا ہوتا ہے، ایئر بلو کا ٹکٹ سستا ہوتا ہے. آپ پاکستان جو پاکستان جاتے رہتے ہیں اور ایئر بلو سے ٹریول کر چکے ہیں، ان کو یقین پتہ ہوگا اس بات کا. بائی دا وے ان کی سروس بھی ایسی کوئی خراب سروس نہیں ہے، ان کی اچھی سروس ہے. PI جہاں زیادہ پیسے لے رہی ہے، وہ جو ہے اکوموڈیٹ نہیں کر رہی ہے اپنے پیسنجرس کو، جس طرح سے جو کم پیسے لینے والی ایئر لائن کر رہی ہے. جیسے کہ ایئر بلو کی آپ لائن میں جا کے کھڑے ہوں، آپ کو پہلی بات ہے کہ لائن فل ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی ان کے ایجنٹس کھڑے ہوتے ہیں، ان کی پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، وہیں پہ آپ لوگ کو وہ جو ہے چیک ان کرتے ہیں. آپ کا لگیج آپ بالکل وہیں پہ لے لیتے ہیں، اور آپ کو بورڈنگ پاس دیا، اور آپ جائیے اپنی فلائٹ کا ویٹ کریے آپ لاؤنج میں جا کے. PIA کے پاس یہ سہولتیں کیوں نہیں ہیں؟ جب PIA زیادہ پیسے لے رہی ہے تو PIA کو بھی چاہیے وہ بھی کچھ اس طرح سے کرے نا. اب آئیے بدترین ایئر لائن کی طرف. PIA کا کاؤنٹر شروع ہونے پر لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا کہ اگر کاؤنٹر کا اسٹاف اگر یہ کہہ دے کہ آپ لیٹ ہو چکے ہیں، جو ابھی رشید بھائی کے ساتھ ہوا، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم مایوسی کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے. اگر وہاں کاؤنٹر ٹوکن سسٹم موجود ہو تو ہم ٹوکن حاصل کر کے اطمینان کا سانس لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ان دا کیو اینڈ وی ول گیٹ اوور سیٹ، رائٹ؟ بالکل. مگر یہ تمام چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ ان کی نیتیں خراب ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو، جن لوگوں کے پاس ان کی کالز آتی ہیں کہ انہیں یہ آج جا رہے ہیں، انہیں آپ لے لیجئے، وہ ان سیدھے سادے لوگوں کو دور سے دیکھتے رہتے ہیں. کون ایسا سیدھا سادہ بیچارہ آیا، پسینوں میں مارا، سامان لدے ہوا ہے، برف میں کبھی ہے، تو وہ اس صورت میں ان کی حالت سے اندازہ لگا کے اسے، جناب آپ تو بہت لیٹ ہو گئے. PI کے اسٹیشن مینیجر کو آپ ذرا دیکھ لیں، شکاگو میں جب چلتی تھی تب بھی دیکھیں، اور JFK پہ بھی آپ دیکھیں، بڑے کرو فر سے ایک کونے میں نظر آتے ہیں، جیسے کوئی وڈیرا اپنی فصل کی کٹائی کے وقت اپنے مزاروں کو دیکھ رہا ہو. اور یہ رونت ہوتی ہے، جبکہ یہاں امریکہ میں کہیں بھی
जब लाइन लंबी होती